السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نعمت سرکار دو جہاں سرور لامکاں روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس تمہید ایمان میں اس سے قبل آپ حضرات نے گستاخیوں سے بھری گستاخان کی عبارتیں اور پھر اس کا رد سماعت فرمایا، اور یہ بھی کہ اس سلسلے میں دو طرح کی جماعتیں ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو ناسمجھ ہیں اور ان کے جو بہانے ہوتے ہیں اس کو بھی ذکر کیا گیا، اس کا جواب بھی ذکر کیا گیا، اور دوسری جماعت جو بہانہ کرتی ہے، یعنی جو علم والے ہیں اور اس سلسلے میں وہ بہانے بناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس سے وہ لوگ یہ بہانے بناتے ہیں کہ جب کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر اب وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے، یعنی لاکھ وہ گستاخیاں کرتا رہے، یعنی ضروریات دین کا اگرچہ کوئی انکار کرے۔ اس سے قبل یہ بھی تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا، ضروریات دین کا انکار بھی کفر ہے، اور انہی ضروریات دین میں سے یہ کلمہ بھی کلمہ کفر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب نہیں جانتے۔ یہ کلمہ کلمہ کفر ہے کہ حضور غیب کیا جانے، یہ عبارت ہے۔ تو کس طرح کلمہ کفر ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی، اور البتہ بے شک وہ یہ کفر کا بول بولے اور مسلمان ہو کر کافر ہو گئے۔ یعنی خود قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ وہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ کفر نہیں بکا، یہ کلمہ کفر نہیں ہے، حالانکہ خود رب تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے، اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ ایک بار اسلام لے آئے تو کافر نہیں ہو سکتا، یہ غلط۔
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ابن جریر طبرانی ابو الشیخ اور ابن مردویہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پیڑ کے سائے میں تشریف فرما تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ایک شخص آئے گا کہ تمہیں شیطان کی آنکھوں سے دیکھے گا، شیطان کی آنکھوں سے وہ شخص دیکھے گا، وہ آئے تو اس سے بات نہ کرنا۔ کچھ دیر نہ ہوئی تھی، ابھی کچھ ہی دیر ابھی ہوئی تھی کہ ایک کرنجی آنکھوں والا سامنے سے گزرا، نیلی آنکھ جو ہوتی ہے تو وہ سامنے سے گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا تو اور تیرے رفیق کس بات پر میری شان میں گستاخی کے لفظ بولتے ہیں؟ یہ دیکھیے حضور کا علم غیب ہے کہ حضور نے بلایا اور فرمایا کہ تو اور تیرے رفیق یعنی تیرے جو ساتھی ہیں وہ کس بات پر میری شان میں گستاخی کے لفظ بولتے ہیں؟ وہ گیا اور اپنے رفیقوں کو بلا لایا، اپنے ساتھیوں کو بھی وہ بلا لایا۔ سب نے آ کر قسمیں کھائیں کہ ہم نے کوئی کلمہ حضور کی شان میں بے ادبی کا نہیں کہا ہے، کوئی بھی شان میں حضور کی شان میں ہم نے بے ادبی کا جملہ نہیں کہا ہے، کوئی کلمہ کفر نہیں بکا ہے۔ تو اب اس پر اور کوئی نہیں کہہ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اسی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کے حوالے سے کہ اس پر اللہ عز و جل نے اب یہ آیت اتار دی۔ کیا اتاری؟ کہ خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے گستاخی نہ کی اور بے شک ضرور وہ یہ کفر کا کلمہ بولے۔ یعنی وہ لوگ تو قسم کھا رہے ہیں اللہ کی کہ ہم نے کوئی گستاخی نہیں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ بے شک ضرور وہ یہ کفر کا کلمہ بولے اور تیری شان میں بے ادبی کر کے اسلام کے بعد کافر ہو گئے۔ دیکھو اللہ گواہی دیتا ہے کہ نبی کی شان میں بے ادبی کا لفظ یہ کلمہ کفر ہے۔ اس سے ثابت ہوا نا کہ حضور کی شان میں بے ادبی کرنا بھی کلمہ کفر ہے، کفر کا کلمہ ہے۔ زبان سے اگر حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو یہ بھی کلمہ کفر ہے، اور اس کا کہنے والا اگرچہ لاکھ مسلمانی کا مدعی یعنی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا اور کروڑ بار کا کلمہ گو ہو، چلتے پھرتے وہ کلمے پڑھتا ہو، تسبیح میں کلمے ہی کلمے پڑھتا رہتا ہو، جب بھی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی لاکھ وہ کروڑوں بار وہ کلمہ پڑھتا ہی رہے، جب بھی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اگر تم ان سے پوچھو تو بے شک ضرور کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اپنے حبیب سے یہ فرما دیا کیا کہ اگر تم ان سے پوچھو تو بے شک ضرور یہ کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے، یعنی ہم یوں ہی مذاق کر رہے تھے، ہنسی کھیل کر رہے تھے۔ تم فرما دو کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے اپنے ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد کافر ہو۔ ابن ابی شیبہ، ابن جریر اور ابن المنذر اور ابن ابی حاتم اور ابو شیخ امام مجاہد تلمیذ خاص سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت فرماتے ہیں کہ انہو قال فی قولہ تعالی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قال رجل من المنافقین یحدثنا محمد ان ناقۃ فلان بوادی کذا وما یدریہ بالغیب۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی شخص کی اونٹنی گم ہو گئی، اونٹنی گم ہو گئی، اس کی تلاش تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹنی فلاں جنگل میں فلاں جگہ،
حضور نے فرما دیا یہ حضور کا علم غیب۔ اس پر ایک منافق بولا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اونٹنی فلاں جگہ ہے، تو وما یدریہ بالغیب، یعنی کیا مطلب کہ وہ غیب کیا جانے، معاذ اللہ۔ دیکھیے اس منافق نے بھی یہی جملہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کیا جانے، تو اس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ تو اس نے بھی غیب کا ہی انکار کیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جملہ کہنا کہ حضور غیب کیا جانے کلمہ کفر ہے، کلمہ کفر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ کیا اللہ و رسول سے ٹھٹھا کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، بہانے نہ بناؤ، تم مسلمان کہلا کر اس لفظ کے کہنے سے کافر ہو گئے۔ یعنی مسلمان تو تھے لیکن اس لفظ کی وجہ سے، کہنے کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ اور یہ تفسیر میں آپ دیکھیے بہت ساری تفسیریں ہیں، اور یہی تفسیر میں یہی واقعہ ذکر ہے، اس کا شان نزول اس آیت کا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، تفاسیر میں یہی ذکر ہے کہ وہ حضور کے علم غیب کا مذاق اڑایا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسلمانوں دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اتنی گستاخی کرنے سے کہ وہ غیب کیا جانے کلمہ گوئی کام نہ آئی۔ صرف اتنا کہنا کہ وہ غیب کیا جانے، اب کلمہ پڑھنا اس کا کام نہیں آیا، کلمہ گوئی کام نہ آئی، اور اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ بہانے نہ بناؤ، اب تم اسلام کے بعد کافر ہو گئے۔ تو یہاں سے وہ حضرات بھی سبق لیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم غیب سے مطلقاً منکر ہے، مطلقاً انکار کرتے ہیں کہ حضور کو بالکل علم غیب نہیں ہے، مطلقاً یعنی بالکل بھی حضور کو علم غیب ہے ہی نہیں ہے۔ تو وہ بھی اس سے سبق لیں۔ دیکھو یہ قول کس کا ہے، یعنی اس آیت کے شان نزول میں جو قول بتایا گیا کہ وہ غیب کیا جانے، یہ قول کس کا تھا؟ منافق کا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ قول منافق کا ہے، اور اس کے قائل کو یعنی اس کے کہنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اللہ و قرآن و رسول سے ٹھٹھا کرنے والا بتایا۔ حالانکہ اس نے صرف حضور کے ساتھ حضور کی شان میں گستاخی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کا مذاق اڑانا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا یہ ذکر فرمایا، اور صاف صاف کافر مرتد ٹھہرایا۔ بلکہ اس کہنے کو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کیا جانے، اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی توہین، پھر آیتوں کی توہین، پھر رسول کی توہین شمار کی۔ حالانکہ ان لوگوں نے جملے میں حضور کی شان میں گستاخی کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی توہین شمار کی، پھر اس کے بعد اپنی آیتوں کی توہین شمار کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین شمار کی۔ اس پہ غور کی۔ اور کیوں نہ ہو کہ غیب کی بات جاننی شان نبوت ہے، یعنی یہ نبوت کی تو یہی شان ہے، نبی کا یہی معنی ہی ہے، نبوت کی تو یہی شان ہے کہ غیب کی بات وہ بتائے، غیب کی بات جانے۔ ورنہ تو پھر لوگوں کو تو موقع مل جائے گا اور پھر معاذ اللہ آگے چل کے وہ خدا کے بھی منکر ہو جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو وہ بھی تو غیب ہے۔ بتایا کس نے؟ حضور نے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا، تو یہ بھی تو غیب کی ہی خبر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی سب کا پالنے والا ہے، وہی سب کا پیدا فرمانے والا ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم نے کہاں سے سیکھی؟ کیا ہم نے دیکھی تو نہیں نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نے دیدار کیا ہے۔ اس دنیا میں صرف حضور کا خاصہ ہے دیدار الہی، اور کسی کو دیدار نصیب نہیں ہو سکتا اس دنیا میں، جاگتی آنکھوں سے کسی کو دیدار نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ اس سے بڑا غیب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر غیب کیا ہوگا؟ اور بتانے والے حضور ہیں۔ تو اب اگر کوئی
حضور کے غیب کا انکار کرے تو معاذ اللہ آگے چل کے پھر وہ تو خدا کا بھی انکار کر دے گا کہ وہ بھی تو غیب ہے، وہ بھی نہیں مانتے ہیں کہ سب سے بڑا غیب تو وہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اور کیوں نہ ہو کہ غیب کی بات جاننی شان نبوت ہے، غیب کی بات جاننی ہی تو شان نبوت ہے، جیسا کہ امام حجت الاسلام محمد غزالی اور امام احمد قسطلانی اور مولانا علی قاری اور علامہ محمد زرقانی وغیرہم، ان کے علاوہ اکابر اور بھی بہت سے بزرگوں نے تصریح فرمائی، جس کی تفصیل رسائل علم غیب میں بفضلہ تعالی بروجہ اعلیٰ مذکور ہوئی۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے اس کی تفصیل جو ہے وہ رسائل علم غیب میں جو ہے بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہاں تفصیل کے ساتھ ذکر فرما دی۔ یہ وہ موقع نہیں ہے لیکن پھر بھی یہاں پر ذکر فرما رہے، فرماتے ہیں پھر اس کی سخت شامت کمال ضلالت کا کیا پوچھنا، جو غیب کی ایک بات بھی خدا کے بتائے سے بھی نبی کو معلوم ہونا محال اور ناممکن بتاتا ہے۔ یعنی اس کا کمال ضلالت، یعنی اتنی بڑی گمراہی میں وہ چلا گیا کہ اب اس کا کیا پوچھنا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے بتائے سے بھی حضور کو علم غیب نہیں ہو سکتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ بتا بھی دے، غیب پر مطلع فرما دے، تب بھی نبی کو علم غیب نہیں ہے، یعنی ایسا منکر ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کے نزدیک اللہ سے سب چیزیں غائب ہے، یعنی جو ایسا جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے سے بھی نبی کو علم غیب نہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا معاذ اللہ کہ اللہ سے بھی سب علم غائب ہے، سب علوم جو ہے وہ اللہ سے بھی غائب ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کے نزدیک اللہ سے سب چیزیں غائب ہیں، کہ غیب کا علم اللہ کو ہے، گویا اللہ سے غیب تو ہے مگر اس کا علم ہے۔ جس طرح کسی سے مکہ مدینہ شریف غائب ہو، مکہ شریف مدینہ شریف غائب ہو جاتا ہے نا، بھئی ہم یہاں ہیں تو ابھی یہاں سے ہم مدینہ منورہ کا تو نظارہ نہیں کر سکتے، وہاں پہنچ کر ہی ہم دیکھیں گے۔ تو اب اس کے دیکھیے جس طرح جو ہے مکہ شریف مدینہ شریف یہ غائب ہو، اور کبھی کبھی جو ہے وہ دیکھا بھی ہو، مگر اس کو علم ہو کہ مکہ شریف میں ہی جو ہے وہ کعبہ شریف ہے، مدینہ شریف میں ہی روضہ انور ہے، یہ اس طریقے سے۔ تو اب ویسے ہی اس کا یہ کہنا کہ غیب کا علم اللہ کو ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی اللہ سے سب چیزیں غائب ہیں، یعنی علم ہے لیکن غائب ہے، اس طریقے سے۔ تو اور اللہ کو اتنی قدرت نہیں کہ کسی کو ایک غیب کا علم دے سکے، یہی مطلب ہوا اس کی عبارت کا۔ تو اللہ تعالی شیطان کے دھوکے سے پناہ دے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس شیطانی عبارتوں اور ایسے شیطان کے دھوکے سے پناہ میں رکھے۔ ہاں فرماتے ہیں بے خدا کے بتائے کسی کو ذرہ بھر کا علم ماننا ضرور کفر ہے، یعنی بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اگر کسی کے لیے ذرے کا بھی علم اگر ہم مانیں تو یہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی علم حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی ذرے کا بھی علم ہو، وہ اللہ کے بتائے سے۔ یہ عقیدہ ہے، ضروریات دین میں سے یہ ضرور یہ چیز یاد رکھنی چاہیے۔ اب وہ چاہے علم غیب ہو کہ علم ظاہر ہو، ہر چیز اس میں علم غیب اور علم ظاہر میں فرق نہیں ہے۔ ہم کوئی بھی چیز اگر پڑھ رہے، اب پڑھنے سے ہمارے علم میں آئی تو عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ حقیقت میں اللہ کی عطا سے ہمیں معلوم ہوا، بھلے ہی ہم نے کتاب پڑھ کے وہ چیز حاصل کی، لیکن یہ کتاب وسیلہ ہے، سکھانے والا اللہ تبارک۔ تو ذرے ذرے کا علم بے خدا کے
عطا سے ماننا یہ کفر ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس میں علم غیب اور علم ظاہر کا فرق نہیں ہے کہ علم غیب کفر ہے اور علم ظاہر، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک اگر بغیر خدا کے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں بے خدا کے بتائے کسی کو ذرے بھر کا علم ماننا ضرور کفر ہے، اور جمیع معلومات الہیہ کو علم مخلوق کا محیط ہونا بھی باطل۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام علوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام علوم، یعنی اللہ کا علم جو اس کا ذاتی علم ہے، تو وہ لامحدود ہے نا، اس کی کوئی حد نہیں ہے، لامحدود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام علوم کو کسی مخلوق کے علم کا محیط ہونا، یعنی کسی مخلوق کے علم کے برابر ہو جانا، مخلوق کے علم کے برابر ہونا، یہ بھی باطل ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ یاد رکھیے گا۔ کیا دو باتیں ذکر ہوئی؟ پہلی یہ کہ بغیر خدا کے بتائے کسی ذرے کا بھی علم ماننا یہ کفر ہے، اور دوسری بات کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمیع معلومات، یعنی تمام علوم جو اس کے علوم ذاتیہ ہیں، تمام علوم میں جو ہے وہ مخلوق کے علم کی برابری ماننا اس کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا علم ہے وہ اس کی کسی مخلوق کو اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ کو ہے، ایسا برابر ماننا یہ بھی کفر ہے، یہ بھی باطل ہے، یہ بھی باطل ہے۔ یہ دو عقیدے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، اور اکثر علماء کے خلاف ہے، یعنی اکثر کی قید یہاں پہ لگا دی ہے، لیکن حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے تفصیل کے ساتھ الدولۃ المکیہ شریف میں اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ تو فرماتے ہیں لیکن روز اول سے روز آخر تک، روز اول دنیا، یہ جہان، یہ کائنات جو بنائی گئی تو وہ ہے روز اول، وہ روز اول سے روز آخر تک، یعنی کائنات کے فنا ہونے تک، روز اول سے روز آخر تک کا ما کانا وما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے معلومات سے وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو ایک ذرے کے لاکھویں کروڑویں حصے برابر۔ یعنی ما کانا وما یکون کا علم جو ہے وہ اللہ کے علم کے برابر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو ایک ذرے کو لاکھوں کروڑویں حصے برابر ہو، یعنی ایک ذرے سے جو ہے ایک ذرے کے لاکھویں کروڑویں حصے برابر اتنا بھی نہیں رکھتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اگر ہم حضور کے لیے علم ما کانا وما یکون کا ثبوت مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا، تو اس علم میں بھی یہ نہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کے برابر کر دیا، بلکہ یہ نسبت جو ہے وہ ویسی بھی نہیں ہے جیسے کہ ایک ذرے کو ہوتی ہے، ذرے کے لاکھویں کروڑویں حصے کے برابر۔ فرماتے ہیں یا طریقو، یعنی ایک کہیں پہ تھوڑا سا گیلا ہو تو طریقو کروڑہا کروڑ سمندروں سے ہو، یعنی جو نسبت ایک قطرے کو یا قطرے سے بھی بس صرف ایک گیلے پن کو جو ایک سمندر سے نسبت ہوتی ہے، یعنی سمندر میں کتنا پانی اور اس کے مقابلے میں ایک تری لے لیجئے، تو ایسی بھی نسبت نہیں ہے اللہ کے علم اور علم ما کانا وما یکون میں، ایسی بھی نسبت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں بلکہ یہ خود، یعنی یہ ما کانا وما یکون کا علم جو ہے نا، یہ خود علوم محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی علوم کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم۔ حضور کا علم ما کانا وما یکون ہونا یہ تو چھوٹا سا اس کا ٹکڑا ہے، عالم ما کانا وما یکون ہونا حضور کا یہ تو یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، حضور کے علوم سے متعلق بھی ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن یہ عقیدہ ضرور ہے کہ اللہ کے برابر نہیں،
اللہ کی عطا سے. تو فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ان تمام امور کی تفصیل الدولۃ المکیہ وغیرہ میں ہے. یہاں پہ یہ بیچ میں یہ ایک بات آ گئی، اور اس کی تفصیل اگر دیکھنا ہے علم غیب سے متعلق تو الدولۃ المکیہ مطالعہ کیا جائے، وہاں پہ تفصیل سے ہے. اب فرماتے ہیں خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا. جملہ معترضہ کا مطلب یعنی ایک دوسری بات آ گئی تو اس سے متعلق یہاں پہ بیان کر دیا گیا کہ ایسا عقیدہ ہے ہمارا، اور حضور کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، حضور کے علم غیب سے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. یہ ایک الگ بات آ گئی، ورنہ تو ہم عقیدے کی بات کر رہے تھے، کلمہ کفر کی بات کر رہے تھے. تو وہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا، یعنی بیچ میں ایک بات آ گئی تھی تو وہ ذکر کر دی، اور انشاءاللہ العظیم بہت مفید تھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مفید نہیں تھا، یہ مفید بات تھی، یہاں ذکر ہوئی. اب بحث سابق کی طرف عود کیجئے، یعنی وہی جو بحث چل رہی تھی، بات چل رہی تھی، اس کی طرف پھر لوٹتے ہیں کہ اس فرقہ باطلہ کا مکر دوم، یعنی وہ جو جماعت ہے نا علم والی جماعت، تو پہلا بہانہ ان لوگوں نے تو کیا، پہلے بہانے کا جواب بھی ہو گیا. اب دوسرا بہانہ کیا کرتے ہیں، مکر دوم. دوسرا بہانہ، پہلا بہانہ کیا تھا؟ پہلا بہانہ یہ تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، اس کا جواب تفصیل سے ہو گیا. اب دوسرا بہانہ یہ کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب ہے کہ لا نکفر احدا من اہل القبلہ. کیا مطلب؟ کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہیں کہتے. یہ دلیل میں دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم حنفی ہو، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم قبلے والے، یعنی اہل قبلہ جو قبلے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ ہے اہل قبلہ. تو امام اعظم فرماتے ہیں ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہیں کہتے. یعنی یہ جملہ کہہ کر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی نماز پڑھتا ہے تم اس کو کافر کیسے کہہ سکتے ہو، امام اعظم نے فرمایا. اور حدیث میں ہے جو ہماری سی نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کو منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے وہ مسلمان ہے. یہ مکر پیش کرتے ہیں، یہ گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں پیش کرتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جو ہماری جیسی نماز پڑھے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے کوئی نماز پڑھے، اور ہمارے قبلے کو منہ کرے، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو، اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ مسلمان ہے. یہ حضور نے فرمایا. تو اب کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ذبیحہ کھا رہا ہے مسلمانوں کا، تو وہ مسلمان ہی ہوگا، کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طریقے سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت مسلمانوں اس مکر خبیث میں ان لوگوں نے نری کلمہ گوئی سے عدول کر کے صرف قبلہ روئی کا نام ایمان رکھ دیا. یعنی دیکھو یہ لوگ کیسے پلٹے کہ پہلے کیا کہا کہ صرف کلمہ پڑھنا، کلمہ پڑھ لو تو مسلمان ہے، جنت میں داخل ہو جائیں گے. اب یہاں پر وہ کلمہ پڑھنے کو بھی ان لوگوں نے ختم کر دیا، اور صرف بس اتنا کہہ دیا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے کوئی نماز پڑھے تو بس وہ مسلمان ہے، اگرچہ وہ کلمہ نہ پڑھتا ہو. تو اعلیٰ حضرت بھی فرما رہے کہ دیکھیے اس مکر خبیث، یعنی کیسی خبیث کیسا بہانہ ہے کہ فریب ہے کہ ان لوگوں نے کلمہ گوئی سے عدول کر کے صرف قبلہ روئی کا، یعنی قبلے کی طرف منہ کرنے کا نام ایمان رکھ دیا. یعنی جو قبلہ رو ہو کر نماز پڑھ لے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، مسلمان ہے، اگرچہ اللہ عز و جل کو جھوٹا کہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دے، کسی صورت کسی طرح ایمان نہیں ٹلتا معاذ اللہ. یعنی بس وہ قبلے کی طرف منہ کرتا ہے نا، اسی وہاں منہ کر کے عبادت کرتا ہے تو بس وہ مسلمان ہے. اب وہ چاہے جو بھی کرے، جو بھی کفریہ کام کرے، وہ کافر نہیں ہوگا. چون وضوء محکم بی بی تمیز. کیا مطلب؟ یعنی جیسے کہ کوئی جاہل عورت ہے تو اس کو جو ہے وہ یہ نہ معلوم ہو کہ ہوا کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی ہے ان لوگوں کا حال. سمجھ میں آئی بات؟ کہ ہوا کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر کسی کو نہیں معلوم ہے اب وہ بولے کہ ارے کیسے ٹوٹ سکتا ہے، وضو کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟
سمجھ میں آئی بات؟ اب اس میں وہ دلیلیں پیش کرنا شروع کر دے تو یہی حال ان لوگوں کا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اولاً اس مکر کا جواب، یعنی یہ جو مکر پیش کرتے ہیں اس کا جواب دیکھو۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا منہ نماز میں مشرق اور مغرب کو کرو، یعنی قبلے کی طرف کرو۔ مشرق یعنی کسی سے مشرق کی طرف قبلہ ہوگا، کسی کا مغرب کی طرف، جیسے یہاں سے ویسٹ میں قبلہ ہے، کسی کا مشرق میں ہوگا، ایسٹ میں ہوگا، اس طرف سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا منہ نماز میں مشرق اور مغرب کو کرو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے۔ اصل نیکی کیا ہے کہ آدمی ایمان لائے۔ دیکھو یہاں پہ اب وہ ان کا مکر کیسے ٹوٹ رہا ہے قرآن کی اس آیت سے۔ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بس اہل قبلہ ہو تو وہ مسلمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اصل نیکی یہ نہیں کہ اپنا منہ نماز میں مشرق اور مغرب کو کرو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور قرآن اور تمام انبیاء پر۔ ان لوگوں پر ایمان لانا یہ ہے اصل کام، اصل نیکی، نہ کہ قبلے کی طرف منہ کرنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو دیکھو صاف فرما دیا کہ ضروریات دین پر ایمان لانا ہی اصل کام ہے۔ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جو دین کی ضروریات ہیں، اللہ پر ایمان لانا، حضور کو سچا ماننا، حضور پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، اللہ کے کلام پر، قرآن مجید پر ایمان لانا، تقدیر پر، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا۔ یہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جانا۔ تو یہ سب ضروریات دین ہے، اس پر ایمان لانا۔ ان میں سے ایک بھی چیز ہم نے دیکھی نہیں، لیکن سب غیب کی چیزیں ہیں، لیکن سب پر ایمان لانا یہ ضروریات دین میں سے۔ کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، کسی ایک بھی چیز کا کوئی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو صاف فرما دیا کہ ضروریات دین پر ایمان لانا ہی اصل کام ہے، بغیر اس کے نماز میں قبلے کو منہ کرنا کوئی چیز نہیں۔ یعنی اگر یہ ضروریات دین نہیں ہے اور تم پھر نماز میں قبلے کی طرف منہ کر رہے ہو تو پھر یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی حضور کی شان میں کوئی لاکھ گستاخی کرتا رہے معاذ اللہ، اور پھر وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ ضروریات دین کا منکر ہوا۔ وہ ضروریات دین کا منکر ہوا تو انکار کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ تو یہ چند باتیں میں نے ذکر کر دی، انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ پھر اسی درس کو پھر آگے فرماتے ہیں کہ اور فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں یا کہیں بھی، جو بھی خرچ کرتے ہیں، وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا قبول ہونا بند نہ ہوا مگر اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا۔ یعنی وہ جو خرچ کر رہے تھے تو اس کا قبول ہونا یہ بند نہیں ہوا مگر کہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا، اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا، اور نماز کو نہیں آتے مگر جی ہارے۔ نماز کو وہ لوگ نہیں آتے مگر تھکے جی سے، جی ہارے، اور خرچ نہیں کرتے مگر برے دل سے۔